ایک وقت کی بات ہے کہ ایک دور دراز کے ملک میں ایک جوان شہزادہ رہتا تھا جس کا نام شہزادہ حیدر تھا۔ وہ بہادر اور دلیر تھا، مگر اس کا دل محبت کے جذبے سے خالی تھا۔ ایک دن اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہزادے کا گزر ایک گھنے جنگل سے ہوا۔ وہ اپنے سپاہیوں سے الگ ہو کے جنگل میں کھو گیا، جہاں اس کی ملاقات ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا کی خوبصورتی نے شہزادے کو مسحور کر دیا اور وہ اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا۔ لیکن شہزادے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ لیلا دراصل ایک چڑیل ہے، جو اپنی جادوئی طاقتوں کے ذریعے شہزادے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی۔ شہزادے نے لیلا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ اس کے محل روانہ ہوا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے بیٹے کے کھو جانے سے بہت دکھی تھے۔ سپاہیوں نے شہزادے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ شادی کے بعد لیلا نے اپنی جادوئی طاقتوں کے ذریعے شہزادے کو ایک پراسرار قلعے میں قید کر دیا، جہاں وہ اور دوسری چڑیلیں رہتی تھیں۔ قلعے میں ہر طرف اندھیرا تھا اور اس کی دیواریں ایسی تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بند ہوتی جا رہی تھیں، گویا کہ وہ شہزادے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیں گی۔ لیلا نے شہزادے سے کہا، یہی تمہاری سزا ہے کہ تم نے میرے دل کو محبت سے بھر دیا، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے قید میں رہو گے۔ شہزادے نے لیلا سے درخواست کی کہ اسے آزاد کر دے، مگر لیلا کے دل میں کوئی نرمی نہ تھی۔ وہ شہزادے کو اپنے جادو کے قابو میں رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ کبھی اسے چھوڑ نہ سکے، لیکن شہزادے کے دل میں اب بھی لیلا کے لیے محبت تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی محبت لیلا کو بدل دے۔ وہ ہر روز لیلا کے سامنے اپنے دل کی باتیں کرتا اور اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن لیلا کا دل پتھر کا بنا ہوا تھا اور اس کے جادو نے شہزادے کی ہر کوشش کو ناکام کر دیا۔ ایک دن شہزادے کو یاد آیا کہ اس نے ایک پرانی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے کسی چڑیل سے محبت کرے اور اسے معاف کر دے تو اس کے جادو کی طاقت ختم ہو سکتی ہے۔ شہزادے نے دل میں عزم کیا کہ وہ لیلا کو معاف کرے گا، چاہے اس کے دل میں کتنی بھی سختی کیوں نہ ہو۔ شہزادے نے لیلا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیلا، میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا، لیکن میری محبت اتنی مضبوط ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر لیلا کے دل میں کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس کا جادو کمزور ہونے لگا۔ قلعے کی دیواریں گرنے لگیں اور چڑیلیں خوفزدہ ہو کر بھاگ گئیں۔ لیلا کی جادوئی طاقتیں ختم ہو گئیں اور وہ ایک عامسی عورت بن گئی۔ لیلا نے شہزادے سے معافی مانگی اور کہا، تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا ہے اور میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے لیلا سے کہا وہ اس کو یہاں سے لے جائے گا۔ شہزادہ لیلا کو وہاں سے لے کے جانے لگا لیکن لے جا نہ سکا، کیونکہ باقی چڑیلیں واپس آ گئی تھیں۔ شہزادہ اور لیلا دونوں وہاں سے بھاگے اور جنگل سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ چڑیلوں نے لیلا کو دبوچ لیا اور کہا، تم ہماری ہو، ہم تمہیں کبھی نہیں جانے دیں گے، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ یہ کہتے ہی ایک زوردار طوفان آیا اور چڑیلیں لیلا کو لے کے غائب ہو گئیں، اور شہزادہ طوفان کے زیر اثر اڑ کے ایک میدان میں جا گرا۔ سپاہیوں نے شہزادے کی تلاش جاری رکھی اور اتنے مہینوں بعد آج شہزادے کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے، لیکن شہزادہ اپنی بیوی لیلا کے بارے سب کچھ بھول چکا تھا۔ وہ اپنے معمولات کے مطابق ہو چکا تھا۔ شہزادہ بہادر، نیک دل اور انصاف پسند تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ دنیا میں کچھ کمی ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ہے۔ ایک دن شہزادے نے اپنے والد سے اجازت لی اور سفر پر روانہ ہوا۔ وہ جنگلات، پہاڑوں اور دریاؤں کو پار کرتا ہوا ایک پراسرار وادی میں پہنچا۔ وہاں اسے ایک خوبصورت جھیل نظر آئی جس کے کنارے ایک قدیم قلعہ تھا۔ شہزادے نے دیکھا کہ قلعہ کے اوپر ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی سے روشنی نکل رہی تھی۔ اس کو تجسس ہوا اور وہ قلعہ کے اندر داخل ہوا۔ قلعہ میں ہر طرف سناٹا تھا، لیکن جب وہ اس کمرے کے قریب پہنچا تو اسے کسی کی سسکیاں سنائی دیں۔ شہزادے نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی کوئی نہیں، شہزادے کی بیوی لیلا تھی۔ شہزادے نے اس لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئی؟ شہزادے کی بات سن کے لیلا پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کے شوہر نے اس کو نہیں پہچانا تھا۔ لیلا نے شہزادے کو بتایا کہ تم مجھے کیوں بھول گئے؟ میں تمہاری بیوی ہوں اور ظالم چڑیلوں کے جادو کی وجہ سے یہاں قید ہوں۔ انہوں نے مجھے قلعہ میں قید کیا تھا کیونکہ میں نے ان چڑیلوں کے خلاف ہو کے تمہارے ساتھ جانے کا ارادہ کیا تھا۔ شہزادے کو سب یاد آ گیا۔ لیلا نے شہزادے سے درخواست کی کہ وہ اسے آزاد کرا دے۔
لیکن اس نے خبردار کیا کہ چڑیلوں کا جادو بہت طاقتور ہے اور اسے شکست دینا ناممکن ہے۔ شہزادے نے دل میں عزم کیا کہ وہ لیلا کو آزاد کروائے گا۔ اس نے چڑیلوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادے نے اپنی تلوار اٹھائی اور قلعہ کے نیچے چھپی ہوئی تاریک غار میں جادوگروں کو تلاش کرنے چل دیا۔ غار میں ہر طرف اندھیرا تھا اور شہزادے کے راستے میں خوفناک مخلوقات موجود تھیں۔ بہت سے لوگ پتھر بن چکے تھے، لیکن شہزادے نے ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار شہزادہ جادوگر چڑیلوں کے سامنے پہنچ گیا۔ جادوگر چڑیلوں نے شہزادے کو دیکھ کر کہا، اگر تم ہمیں شکست دینے کی کوشش کرو گے تو تم بھی ان لوگوں کی طرح ایک پتھر بن جاؤ گے۔ لیکن شہزادے نے اپنی تلوار کو بلند کیا اور کہا، حق کی طاقت کے سامنے کوئی جادو نہیں ٹھہر سکتا۔ شہزادے اور جادوگروں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ آخرکار شہزادے نے جادوگروں کو شکست دی اور اس کا جادو توڑ دیا۔ قلعہ کی دیواریں ٹوٹنے لگیں اور لیلا کی زنجیریں کھل گئیں اور وہ آزاد ہو گئی اور شہزادے کے ساتھ اس کے محل آ گئی۔ محل پہنچ کر شہزادے نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی۔ اس دن کے بعد شہزادے نے ملک میں انصاف اور بہادری کے ساتھ حکومت کی اور لیلا کو ہمیشہ ساتھ رکھا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی اور بہادری ہمیشہ فتح پاتی ہے اور سچائی کی طاقت کے سامنے کوئی جادو یا ظلم نہیں ٹھہر سکتا۔